اس کی وجہ سے میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، پھر اس کے بعد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت سے ایک ہفتہ پہلے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف میڈیا پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیان دیا فوج کے چیف کے حق میں، اس کی وجہ سے میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، پھر اس کے بعد شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے دلوں میں علماء کرام کی قدر اور عظمت، علماء کرام کی محبت، علماء کرام کا ادب اور احترام باقی نہیں رہا۔ لوگوں کے دلوں سے علماء کرام کا ادب اور احترام اور محبت ختم ہو گئی۔ علماء کرام کا ادب کتنا ضروری ہے، جس طرح علماء کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ صرف علم کے وارث نہیں، یہ بھی بتایا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے قیامت تک آنے والی امت کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جس طرح ضروری ہے، اسی طرح علماء کرام کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے۔ جو لوگ بھی علماء کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنی سزائیں دیتا ہے، یہ ان واقعات سے اچھے طریقے سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں سے کچھ مال غنیمت اپنے قریبی ایسے رشتہ داروں کو زیادہ عطا فرما دیا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ ایمان ان کے دلوں میں گھر کر جائے، ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہو جائے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں عدل نہیں کر رہا، میں انصاف نہیں کر رہا، تو اور کون انصاف کرے گا؟ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی اس زمین پر اگر سب سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے گستاخی کی ہے، اس گستاخی کی نحوست کی وجہ سے آنے والے وقت میں اس کی کئی نسلیں دین اسلام سے نکل جائیں گی۔ پھر دنیا نے دیکھا، زمین اور آسمان نے دیکھا کہ اسی آدمی کی نسل سے خارجی لوگ پیدا ہوئے، اور وہ خارجی لوگ اسلام سے نکل گئے، اسلام سے دور ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا، جو انسان علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، علماء کرام کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس بے ادبی کرنے والے کو سزا نہیں دیتے کہ اس بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کو سزا تو ضرور مل کر رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنے والی کئی نسلیں بھی دین سے محروم رہتی ہیں۔
کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا میرا دل چاہتا ہے کہ میری نسل میں میری اولاد میں علماء کرام پیدا ہوں. اللہ کے ولی نے فرمایا علماء کرام کا ادب شروع کر دے, علماء کرام کا ادب کیا کر, احترام زیادہ سے زیادہ کیا کر, علماء کرام کی خدمت زیادہ سے زیادہ کیا کر. اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں علماء پیدا کرے گا. اور یہ حقیقت بھی ہے. ہمارے علماء کرام نے, اولیاء اللہ نے, اکابرین نے, جو لوگ علماء کرام کی گستاخی کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کچھ فرمایا. مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء کرام کی گستاخی نہ کرنا, کسی عالم کی بے ادبی نہ کرنا, کسی عالم کے علم کو حقیر نہ سمجھنا. اگر تم میں سے کسی نے کسی عالم کی گستاخی کی, بے ادبی کی, تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں علماء کرام نہ ہوتے تو عوام الناس جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے. عوام کو, مسلمانوں کو جو دین ملا ہے, قرآن و حدیث کا علم ملا ہے, یہ علماء کرام کی محنت کی وجہ سے ملا ہے, علماء کرام کے قربانیاں دینے کی وجہ سے ملا ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہانت علم اور اہانت اہل علم کفر ہے. علم کی توہین کرنا, علم کی بے ادبی اور گستاخی کرنا, اہل علم کی توہین کرنا, اہل علم کی بے ادبی اور گستاخی کرنا کفر ہے. اہل علم کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, کافر ہی ہو سکتا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو علماء کرام کی توہین کرتا ہے, علماء ربانیین کی ناقدری کرتا ہے, بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے, فرمایا کرتے تھے اس کی قبر کو کھود کر دیکھو, اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ تبلیغی حضرات آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت مقامی علماء کرام نصرت نہیں کرتے, مقامی علماء کرام تبلیغ میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے, ناراض ہونے لگے اور فرمانے لگے کہ پھر کبھی علماء کرام کی شکایت نہ کرنا. اگر تم نے علماء کرام کی شکایت کی, اگر تم نے کبھی کسی عالم کی تحقیر کی, کسی عالم کی بے ادبی اور گستاخی کی, یاد رکھنا تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا, تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. حضرت لادپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر علماء کرام قربانیاں نہ دیتے, خشک روٹیاں کھا کر قرآن کو سینے سے نہ لگاتے, دینی علوم کو سینے سے نہ لگاتے, تو ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ ہو جاتا, دین اسلام ہندوستان سے ختم ہو جاتا. یہ علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں, خشک روٹیاں کھا کر, سوکھی روٹیاں کھا کر علم دین کو پڑھا اور پڑھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ ہندوستان اور پاکستان علوم کا منبع بن گیا, علوم کا ایسا بڑا چشمہ بن گیا کہ ساری دنیا کے لوگ یہیں سے علوم حاصل کر رہے ہیں, اسی چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ عرب بھی, عرب کے علماء اور طلباء بھی یہیں سے علوم حاصل کر رہے ہیں. آج کل علماء کرام کی جان خطرے میں کیوں رہتی ہے؟ پاکستان میں بلکہ پوری روئے زمین پر عام مسلمان محفوظ کیوں نہیں؟ خاص طور پر علماء کرام محفوظ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, بہت بڑا جرم ہوا ہے. اور یہ جرم ہم سے اجتماعی طور پر ہوا. وہ جرم کیا ہے کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا, جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں, قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کر دیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کر دیا جاؤں,
پھر شہید کر دیا جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک بیان کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا، سمجھا دیا کہ جہاد کتنا بڑا فریضہ ہے۔ اگر جہاد ہے مسلمان محفوظ ہے، جہاد ہے مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، جہاد ہے مسلمان کی جان اور مال محفوظ ہے، اگر جہاد ہے علماء کرام کی جانیں محفوظ ہیں، علماء کرام کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اگر جہاد نہیں ہے پھر نہ تو علماء محفوظ ہے اور نہ ہی عام مسلمان محفوظ ہیں، نہ ہی ان کی عزتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی ان کی جانیں محفوظ ہو سکتی۔ جہاد ہی واحد راستہ ہے۔ صحابہ اکرام میں جہاد کا شوق کتنا ہوا کرتا تھا، جہاد کا جذبہ کتنا ہوا کرتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ ایک صحابی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیتا بچہ لے کر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ جہاد کے لیے میرے اس دودھ پیتے بچے کو قبول فرما لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جہاد پر جا رہے ہیں، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی دعوت پر نہیں جا رہے ہیں۔ ہم آپ کے بچے کی حفاظت کریں گے یا ہم جہاد کریں گے؟ اس صحابی عورت نے ایسے ہاتھ جوڑ دی، رونے لگی، عرض کرنے لگی، درخواست کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، میرے بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، میرے بڑے بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا، میرے پاس کوئی محرم مرد نہیں تھا کہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ مجھے شرم آئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان فرما رہے ہیں اور میں آرام سے بیٹھی ہوں، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش نہیں کر رہی، میرے پاس یہی دودھ پیتا بچہ تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ میں اپنا یہ بچہ اس لیے آپ کو پیش نہیں کر رہی کہ آپ اس کی حفاظت کریں، بلکہ آپ کے سامنے اپنا دودھ پیتا بچہ اس لیے پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ یہ میرا دودھ پیتا بچہ ایسے مجاہد کو دے دیں، ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں جس کے پاس ڈھال نہیں ہے، میرے بچے کو لے کر جہاد کرے گا، ڈھال کی جگہ پر میرے بچے کو لے کر قتال کرے گا، کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ اگر کوئی تیر آئے دشمن کی طرف سے، کوئی نیزہ آئے دشمن کی طرف سے، تلوار کا وار ہو دشمن کی طرف سے، وہ صحابی بطور ڈھال کے میرے دودھ پیتے بچے کو سامنے کر دے تاکہ وہ تلوار کا وار، وہ نیزے کا وار، وہ تیر کا وار میرے بچے کو چھلنی کر دے، میرا بچہ شہید ہو جائے اور اس مجاہد اور صحابی کی جان بچ جائے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنا بچہ اس لیے پیش کیا ہے تاکہ میرے اس دودھ پیتے بچے کو بطور ڈھال کے استعمال کیا جائے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں مسلمان عورتوں کے دل میں جہاد کا اتنا بڑا جذبہ تھا، آج وہ جہاد کا جذبہ مسلمان مردوں میں بھی نہیں رہا۔ عام مسلمان مردوں کی بات تو دور کی بات ہے، یہ جہاد کا جذبہ آج علماء کرام اور طلباء کرام کے اندر بھی نہیں رہا۔ ہم سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ، خاص طور پر امت مسلمہ کے علماء کرام کی جانیں محفوظ نہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر شہید کر دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی نچاکی پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی عالم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، دل کو نہیں لگتی، دماغ کے خلاف ہوتی ہے، سوچ کے خلاف ہوتی ہے، تو اس عالم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔